آئیڈیل کو نا ہم نے ایک ڈیفائن یہ کیا ہوا ہے, ایک فریم بنایا ہوا ہے ہر بندے نے مائنڈ میں کہ جس ریلیشن میں کوئی لڑائی نہیں ہے وہ ریلیشن بالکل ٹھیک ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. اپوزٹ. اختلاف ہونا, سوچ کا اختلاف ہونا, نظریے کا اختلاف ہونا, پسند ناپسند میں فرق ہونا, پریورٹیز میں فرق ہونا, سب سے بڑھ کے مختلف شخصیت ہونا, ایک دوسرے سے اتنا مختلف ہونا. دیکھیں مختلف ہوگا تو جانیں گے نا. جس جگہ کو آپ نے دیکھا ہے, جس جگہ کو ایکسپلور کر لیا ہے, جس کو آپ نے جان لیا ہے اور آپ کو فائنلی پتہ لگ گیا ہے کہ یہ ہے, کہانی تو ختم ہو گئی. جس کو جاننا پڑے, جس سے پوچھنا پڑے, جس سے آرگیو کرنا پڑے, یہ ریلیشن کا حسن ہے. دیکھیں خطرناک چیز کیا ہے میں واضح کروں, رشتہ بنانا, اس بنانے کے بعد اس کو نبھانا اور چلانا یہ ایک صلاحیت ہے. کاش کہ یہ پوری ہماری جو نئی نسل ہے یہ سمجھ جائے. یہ ہماری زندگی کا, میں سر کو سے بھی سیکنڈ کرواؤں گا اپنی بات کو, کہ ہماری زندگی کا نچوڑ ہے کہ یہ ایک صلاحیت ہے جس کو پالش کیا جا سکتا ہے. اور اس کے لیے برداشت ضروری ہے, اس کے لیے اچھا لسنر ہونا ضروری ہے, اس کے لیے دوسرے کی رسپیکٹ کرنا ضروری ہے, اس کے لیے دونوں کا مینٹلی ہیلدی ہونا بہت ضروری ہے. ایک اچھا رشتہ وہ رشتہ ہے جس میں ذہنی صحت ٹھیک رہے, قائم رہے. اور میں پھر کہوں گا کہ کسی بھی رشتے کی وجہ سے, وہ شادی سے پہلے بنا ہے اور آخر اس نے شادی تک پہنچنا ہے, اور یہ شادی کے بعد بن چکا ہے اور چل رہا ہے, اگر خدا نہ خواستہ ایک مریض بن جاتا ہے, بہتر ہے کہ اس رشتے کو ختم کر دیا جائے. اچھا یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ریلیشن شپ جو ہوتے ہیں نا, جو ہمارے ریلیشن بنتے ہیں اور وقت کے ساتھ پھر ایکسپلور ہوتے ہیں, یہ پیاز کے چھلکوں کی طرح ہوتے ہیں. وہ ہٹتے جاتے ہیں, ایک نیا چھلکا, ایک نئی لیئر, ایک نئی لیئر. کچھ لوگ اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ وہ اصل نہیں دکھا پاتے. ان کی جو اصل شکل, اصل فارم ہوتی ہے, اس کے اوپر اتنی اچھی ملمہ کاری ہوئی ہوتی ہے, اتنی اچھی کاسمیٹک ان کی بنی ہوتی ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ میں وہ تمام سننے والے, ہماری جو بیٹیاں ہیں, ہمارے جو بچے ہیں, اور آپ کے ساتھ دو ایکسپرٹ بیٹھے بات کر رہے ہیں, میں آپ سے درخواست کروں گا کہ شکر ادا کریں اگر پتہ لگ گیا. اگر وقت سے پہلے پتہ لگ گیا تو اس پہ تو مبارکباد بنتی ہے, بجائے کہ جی آپ مر گئے لٹ کے جی ایک جذباتی حادثہ ہو گیا. اگر آپ کو پتہ لگ گیا کہ اس کے ساتھ چلا نہیں جا سکتا, اور فرض کیجئے کہ 2 یا 3 سال کے بعد پتہ لگا کہ نہیں چلا جا سکتا, تو پوری زندگی آپ کی ابھی بھی پڑی ہوئی ہے, اس کو بچایا جا سکتا ہے. بالکل. آپ ابھی منگنی ہے یا کوئی ریلیشن ہے, کوئی وعدہ ہے اور نہیں چلا ریلیشن, شکر ادا کریں, سمجھ آ گئی کہ یار اس کے ساتھ نہیں چلا جا سکتا. میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, ایک کامیاب رشتہ چلتے چلتے شادی میں کنورٹ ہوا اتنی لرننگ نہیں ہے جتنی بریک اپ میں لرننگ ہے. تاریخ میں یہ کتابوں میں بات لکھی ہوئی ہے, جا کے پڑھیے نیپولین ہل کی کتاب, اس میں پورا ایک چیپٹر ہے اس پہ. اس نے کہا تاریخ کی جتنی کریٹیوٹی ہے, جتنے بڑے کام ہیں, وہ ٹوٹے دل والوں نے کیے. سر اگر لرننگ ہے تو پھر لڑکیاں اتنا ایموشنلی افیکٹ کیوں ہوتی ہیں؟ ناٹ ایون ایموشنلی, مینٹلی بھی, اور سم ٹائمز سوشلی بھی ان کے اوپر اتنا امپیکٹ پڑتا ہے کہ وہ اپنے آپ پر نا یہ چیزیں حاوی کر لیتی ہیں. اچھا دیکھیں یہ نا میں پھر کہوں گا پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے. پہلی بات تو یہ میں آپ کو واضح کر دوں, جو ریسرچ ہے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, اس کو گوگل پہ ابھی ہمارے سننے والے اس پروگرام کے ساتھ ساتھ ذرا سیکنڈ چیک کر لیں. دنیا میں جو ایوریج ایج ہے عورت کی زیادہ ہے, مرد کی کم ہے. جو سٹریس چیلنج برداشت کرنے کی صلاحیت ہے عورت کی زیادہ, مرد کی کم ہے. دنیا میں یہ دیکھا گیا کہ اگر کپل ہے اور اس میں سے فرض کیجئے کہ مرد اللہ کو پیارا ہو گیا, عورت سروائیو کر جاتی ہے, بچ جاتی ہے. لیکن اگر فیمیل چلی گئی ہے, مرد نہیں بچتا. کچھ ہی عرصے کے بعد یہ 70-80% لوگ بیچارے, آپ نے بوڑھے بابے کم دیکھے ہوں گے, بوڑھی مائیں زیادہ دیکھی ہوں گی. لیکن آپ یہ بتائیں کہ جب ہم بات کرتے ہیں ریلیشن شپس کی, تو لیکن تب تو مردوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ تو سیریس بھی نہیں ہوتے, کمیٹڈ بھی نہیں ہوتے, اور عورتیں زیادہ ایموشنلی کنیکٹڈ ہوتی ہیں. یہ پھر کہہ لیجیے کوئی واقعہ ہو وہ سکتا کیا ہے, ایک ایلیمنٹ انفرادی ایک واقعہ ہو سکتا ہے, عورتوں پہ زیادہ دباؤ آ جاتا ہے جرنلائز معاشرتی. نہیں کیا جا سکتا. اس کو ہم یعنی ہم دیکھیں, ہم چاروں بیٹھے نا اس وقت, ہمارے سامنے ایک ڈیش بورڈ ہے جس پہ مختلف طرح کے بٹنز ہیں. ہم اس کو اتنا نہیں بڑھا سکتے کہ یہی ہوتا ہے. یہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے. ایک ہی واقعہ ایک کے لیے بڑا نارمل ہے, دوسرے کے لیے جذباتی حادثہ ہے, تیسرے کے لیے اس میں لرننگ ہے, چوتھا ممکن ہے. میں نے ایسے بچے دیکھے ہیں, بچے میں آپ کو کنفرم بتا رہا ہوں, 25 سال مجھے پڑھاتے ہو گئے, جج صاحب کو 40-45 سال اس کام میں, وکالت, جوڈیشری. میں نے ایسے لوگوں کی زندگیاں بدلتی دیکھی ہیں. بریک اپ ہوا, اس کے بعد وہ ٹھیک ہو گئے. لیکن سر آپ کو نہیں لگتا کہ ناکام محبتیں عورتوں پر ہی زیادہ بھاری پڑتی ہیں؟ نہیں جی, میں آپ کو واضح کر دوں, میں نے کوئی دیوتاسنی نہیں دیکھی, دیوتاس دیکھے ہمیشہ. آپ ہسٹری نکال کے دیکھ لیجئے, یہ جو ایک چیلنج ہے ایموشنلی, یہ میری آبزرویشن ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں نا, ہم ایک ایشین کلچر سوسائٹی میں رہتے ہیں, اور اگر ہم لوگ اپنے نارمز اور ویلیوز اور کلچر کو دیکھ کے چلیں, اور اگر کوئی ریلیشن شپ اس طرح سے چل رہا ہو
اور اگر بریک اپ ہو جاتا ہے تو سب سے زیادہ پریشر، سب سے زیادہ جو نقصان ہوتا ہے وہ عورت کا ہوتا ہے، وہ لڑکی کا ہوتا ہے، وہ کسی خواتین جیسے خواتین کا ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ ایموشنلی بھی وہ اتنی میلو ہو جاتی ہے کہ وہ ٹرسٹ نہیں کر Socially پاتی، بہت اپنے زیادہ. فیوچر گولز کو کنٹینیو نہیں کر پاتی، صحیح بات. کوئی اور نیا رشتہ نہیں دیکھ پاتی صحیح طریقے سے، یا وہ ہیل نہیں ہوتی اپنے ایکس سے، اور نیا جب تک نہیں ملتا مطلب وہ ہر طرح سے ٹربل میں آتی ہے. تو یہ بھی تو ایک ہے نا اگین یہ ایک aspect. انفرادی کیس ہو سکتا ہے جی. دیکھیں میں پھر دوبارہ آپ کو واضح کروں، اس میں ایسے کیسز ہیں جس میں فیملی ساتھ بیٹھتی ہے جو کہتی ہے بیٹے کوئی مسئلہ نہیں ہے، زندگی آگے پڑی ہے، ہم آگے دیکھتے ہیں. چند دن پہلے باقاعدہ اس پہ کئی لوگوں نے بلاگز لکھے، کالم لکھے. انڈیا میں ایک واقعہ ہوا جی، جیسا بھی بڑا مزے کا واقعہ یہ ہوا ہے کہ کسی گھر میں ایک بچی انہوں نے رخصت کی بڑے دھوم دھام سے، اور وہ نہیں چل سکی شادی. وہ باپ کو پتہ لگا کہ اس کو ایک بڑا مینٹل پریشر اور اس کو ایک سٹریس اور اس کو شدید ایک نفسیاتی دھچکا لگا ہے وہاں ٹائم گزارنے کے بعد. وہ واپس لیا. انہوں نے پورے خاندان کی جیسے بارات پہ اور ہم سارے فنکشنز کرتے ہیں، پورا فنکشن انہوں نے کیا اور فنکشن کر کے کہا کہ بیٹے ہمیں آپ کی زندگی، آپ کی صحت زیادہ پیاری ہے، آپ واپس آ گئے ہو، ہم اس چیپٹر کو کلوز کرتے ہیں، زندگی کو آگے دیکھتے ہیں. میں نے ایک کیس خود دیکھا میرے قریبی دوستوں میں سے. ایک شادی ہوئی ہے جی، دونوں میرے دوست ہیں. 1 سال کے بعد بیٹا بیٹی دونوں آ گئے ہیں. میل جو ہمارے دوست ہیں، یعنی جو بیٹے کا والد ہے، ڈاکٹر صاحب کے پاس آ گئے ہیں. انہوں نے آ کے کہا کپل نے کہ انکل ہم نہیں ساتھ چل سکتے. اب یہ دیکھیں یہ ایک مارجن ہے جو کچھ جگہ پہ پیدا ہونے لگ پڑا. یہ جو سوشل پریشرز ہیں یہ بھی مختلف جگہ پہ، مختلف کلچر میں، ذات برادریوں میں ایکسپوجر سے مختلف، ایک سے نہیں ہے. رائٹ. سو سننے والے میں ضرور کہوں گا، والدین سے اگر میں بات کروں، جی اپنے بچوں کو وہ کسی بھی فرض کیجئے کسی حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں، کسی چیلنج کا، کسی ایموشنل ٹراما کو فیس کرتے ہیں، پھر بھی آپ کی بیٹی ہے، وہ پھر بھی آپ کا بیٹا ہے، اس پہ آپ گڈ اور کاٹا نہیں مار سکتے کہ جی یہ ٹھیک ہے اور یہ ٹھیک نہیں ہے. آپ نے پھر بھی سینے سے لگانا ہے اور اس مشکل میں سے، اس کنویں میں جہاں گرے ہوئے اس میں سے نکال کے باہر پھر زندگی کے قابل کرنا. اور جو کسی بھی چیلنج کا شکار ہوتے ہیں، جیسے ہماری دونوں ہوسٹ نے کہا کہ بعض ہماری بیٹیاں بڑا مشکل میں چلی جاتی ہیں، ایموشنلی ڈسٹرب ہو جاتی ہیں، سائیکولوجیکلی ڈسٹرب ہو جاتی ہیں، سوشلی زیادہ چیلنج آتا ہے، جہاں پر فرض کیجئے کہ پتہ لگ چکا ہے سب کو پتہ لگ گیا کہ ان دونوں کی اب شادی ہونی ہے اور علیحدگی ہو گئی. تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں زندگی کو فیس کرنا ہے. یہ آپ کے لیے جو پین آئی تھی کینڈی ہے، اس میں بھی لرننگ تھی، اس میں بھی کوئی مصلحت تھی. یہ بھی آپ کی شاید وہ ایک سول سروسز میں کہتے ہیں مڈ کیریئر کورس آ گیا، تو آپ نے وقت سے پہلے ایک ایسا کورس کر لیا جو نہ یونیورسٹی کروا رہی تھی، نہ کالج کروا رہا تھا، نہ کسی کتاب میں تھا. آپ کا سبق ایسا آپ کو مل گیا جو آپ کی زندگی بھر کام آئے گا. بالکل صحیح بات، بالکل صحیح بات. سر ابھی ہم یہاں پہ ریلیشن شپ فیلیئرس کی بات کر رہے ہیں، لیکن اس سے فیلیئر سے پہلے کا سٹیپ ہے چیٹنگ. تو چیٹنگ کے ریزنز کیا ہیں اور چیٹنگ آخر سٹارٹ کہاں سے ہوتی ہے؟ دیکھیں کچھ لوگ ان کی تربیت ایسی ہوئی ہوتی ہے، وہ مینوپولیٹو ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کو میں آپ کو ایک واضح کر دوں، میرا یہ تھیسس ہے، جی وہ سب کے سب لوگ جو آخرکار ہمیں بڑے برے لگتے ہیں، اگر ان پہ ریسرچ کی جائے، کسی سائیکالوجسٹ کو بٹھا کے ان کی پرسنالٹی کا انالیسس کیا جائے، ان کی روٹس کو ڈھونڈا جائے، وہ سب قابل ترس لوگ ہوتے ہیں. ہمیں غصہ آ رہا ہوتا ہے، ہمارا دل کرتا ہے کہ ان کو ایک مکہ مار دیا جائے، ہمارا دل کرتا ہے ان کا سر پھوڑ دیا جائے. اگر ڈھونڈا جائے تو کسی کو برا بچپن ملا ہے، کسی کو برے حالات ملے ہیں. سب سے بڑا چیلنج، کچھ بچے تیار ہی ایک ایسے انوائرمنٹ میں ہوتے ہیں جہاں پر ماں باپ کے جھگڑے بہت زیادہ ہیں. میرا یہ جملہ ہے، کسی کتاب میں نے اس کو لکھ دیا، اتنا ایک بم پھٹنے سے نقصان نہیں ہوتا جتنا بچے کی شخصیت پہ ایک کلیش جو ماں باپ کا ہے، نفرت والا تعلق ہے، وہ بھی امپیکٹ کرتا ہے، ایک مینٹل ٹارچر ہے، جس میں انسرٹینٹی ہے، جس میں فیئر ہے. وہ لڑکا یا لڑکی یہ دونوں ہو سکتے ہیں. میں آپ کو واضح کر دوں، میرا تھیسس بالکل یہ نہیں ہے کہ جی اس میں ہم کسی کو ظالم، کوئی بھی ہو سکتا ہے. یہ مین ٹو مین یہ کیپیسٹی ویری کرتی ہے. ایک مینوپولیٹو شخصیت بن گئی ہے، اس کے اندر کمٹمنٹ نہیں ہے، وہ ایک جگہ کھڑا نہیں رہ سکتا، وہ اپنے وعدے کو پورا نہیں کر سکتا. کچھ لوگ بیمار ہوتے ہیں، یہ بھی آپ کو بتا دوں، وہ ریلیشن شپ کی بھی بیماری ہے، وہ بناتے ہیں توڑتے ہیں، بناتے ہیں توڑتے ہیں، ان کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں ہوتی. ابھی آپ کن ان کی بات کریں، مردوں کی یا عورتوں کی؟ دونوں میں پائی جاتی ہے. دونوں میں پائی جاتی ہے، دونوں میں ایشوز، یہ دونوں میں پائی جاتی ہے جی. ٹھیک ہے. اس کو آپ دیکھیں کیونکہ آپ کا پروگرام کیونکہ وومن اورینٹڈ، فیمیلز اورینٹڈ ہے تھوڑا سا، تو آپ کی تو مجبوری آپ نے اور اس کو اوور کم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ میرا تھیسس یہ ہے کہ دیکھیں میں ایک جج نیوٹرل انسان کی طرح ہی اوپینین دوں گا. میں نہیں یہ کہہ سکتا کہ میں صرف میلز کی سائڈ پہ کھڑا ہو جاؤں، یا میں نہیں کہہ سکتا میں فیمیلز کی، میں دونوں کے ساتھ، دونوں جہاں ٹھیک ہیں ٹھیک ہیں، دونوں جہاں غلط ہیں وہاں غلط ہیں. آپ سے بھی اس کا میں لیتی ہوں، جس سے انہوں نے بات کی،
بنایا توہرا بنایا اور پھر مطلب نئے سے نیا ایک ریلیشن شپ بنایا, تو آپ کے پاس ایسے بہت کیسز آتے ہوں گے, آپ سارے کے پاس کیسز کوئی میں ایسا اس ہے طرح کی ایکسپیرینس؟ سچویشنز ہوتی ہیں. اور یہ جو بے وفائی والی بات ہے, یہ شادی کے بعد بھی بچیاں شکایت کرتی ہیں خامند بے وفا ہے, اور شادی ہونے سے پہلے بھی بعض اوقات ان لوگوں کو شک پڑ جاتا ہے بچوں کو مطلب کہ چیٹنگ یہ میجرز آ جاتے چیٹنگ ہیں. والا ایک ایلیمنٹ آتا ہے. لیکن چیٹنگ کا جو تھریش ہولڈ ہے یہ ویریبل ہے, اس پہ ضرور بات کرنی چاہیے آپ کو کہ آپ کس چیز کو چیٹنگ سمجھ کے ایک ناقابل اصلاح ناقابل معافی قرار دے رہے ہیں. اس کے اوپر ایک رشین آتھر کی کتاب ہے سائیکالوجی آف مرڈر. وہ ہمارے لیے جو لوگ کرمنل سائٹ پہ پریکٹس کرتے ہیں یا جج ہیں, وہ کتاب بڑی امپورٹنٹ سمجھی جاتی ہے کہ ایک ہی سچویشن میں 10 کیسز کو اسٹڈی کیا گیا, اور کیس بیسک یہ ہے کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو اور اس کے دوست کو مرڈر کر دیا اس بنیاد پہ کہ ان کے درمیان ریلیشن شپ ہے ایکسٹرا میریٹل. تو ہسبینڈ جیل چلا گیا, اس ہسبینڈ کا پورا انٹرویو ہے, وہی پورا پی ایچ ڈی تھیسس ہے, تو اس نے دونوں کو مرڈر کر دیا. ایک تھا اس کو بیوی سے بہت محبت تھی لیکن اس نے اس بندے کو ضرور مرڈر کر دیا, یہ سیکنڈ کیس ہے. تھرڈ کیس یہ ہے کہ بیوی سے دل برداشتہ ہوا, بیوی کو مرڈر کر دیا. اب یہ دیکھیں بات ایک ہے صرف چیٹنگ, لیکن اس کے اوپر ریئیکشن جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے, ریئیکشن تھریش ہولڈ ڈفرینٹ ہے. ایک ایسا آدمی ہے جس نے کہا اپنی بیوی سے کہ تم چیٹنگ کر رہی ہو, کب سے کر رہی ہو, میں نے تیرا بینک بیلنس دیکھا, اتنا پیسہ ہے تیرے پاس, تو کیوں نہ ہم دونوں مل کے اس کام کو چلاتے رہیں. سر سوری ٹو کٹ یو آؤٹ.